لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز محترم دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبا اور اگر مائیں اور بہنیں حاضر ہیں یا ان تک آواز پہنچتی ہے تو وہ تمام خوش نصیب حضرات جن کو جمعہ کے نماز کی اور جمعہ کے خطبے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے، سب سے زیادہ محبوب جمعہ کی نماز بھی ہے اور دیگر جتنی نمازیں ہیں خاص طور پر فرائض اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، سب سے پیاری ہوتی ہے، جس پر سب سے زیادہ وہ نوازتے اور دولت دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کے دروازے، اپنی دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس کو فرض کر دیتے ہیں. جو چیز دیکھیے کہ فرض ہے، ضروری ہے کرنا، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی سب سے اچھی اور قیمتی چیز تھی جو اس نے ہم کو دے دی، ہم پر فرض کر دی. یہ
بڑی چیز ہے. انسان تصور کرتا ہے کہ ہم علم حاصل کر لیں، یہ بڑی دولت ہے. دیکھتا ہوں علم والے ساری دنیا پر حاوی ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ مجھ کو دے دیتا ہے علم کہ میرا اونچا مقام ہو جاتا، میں بہت کامیاب ہو جاتا. اور کبھی وہ دولت دیکھتا ہے مال تو کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مال ہے اسی کے پاس میں پوری دنیا کی چال ہے، جیسے چاہتا ہے اس چال میں پھنسا لیتا ہے، گھما لیتا ہے. اور دنیا کی گھمائے نہ گھمائے وہ جتنے اچھے کام ہے وہ کر جاتا ہے. مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو یہ سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے کہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اللہ جل شانہ جو بندے کے حق میں سب سے بہتر ہو، جس سے وہ سب سے اچھا ہو جائے، سب سے اونچا ہو جائے، وہ چیز فرض کرتے ہیں. یہ تو جان لیجیے. اسی لیے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کی غلامی کو، انسانیت کے کام آنے کو، یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں اس کو بوجھ جو سمجھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی جو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اسی کو بوجھ سمجھے. تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. آئیے اللہ جل شانہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے. پتہ ہے اللہ جل شانہ کے ہاں جتنی دولت ہے، جتنی کرسیاں ہیں، جتنے طرح کے تم چاہتے ہو منصب، وہ بڑا نہیں. بڑا کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد کرنا. اور وہ کہاں ہے، کس یاد میں ہے؟ نماز پڑھنے. یعنی نماز کا ذکر ہے کہ یہی ذکر ہے اصلی. اللہ کا یاد کرنا، ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کی سارا وزن ترازو کے ایک پلڑے میں اور صرف لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں بھاری رہے گا لا الہ. لیکن اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. لوگوں سب سے بڑی چیز اللہ کے ہاں، سب سے قیمتی چیز، سب سے اونچی چیز، سب سے بڑی دولت جو میرے پاس لے کر کے آؤ گے یا اس دنیا میں کماؤ گے وہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے یاد کرنا ہو، اگر مجھ سے محبت ہے، مجھ سے تعلق ہے، میرا گن گاتے ہو، مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. تو نماز قائم کرو، دل سے پڑھو، وقت پر پڑھو، ایمانداری سے پڑھو، اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے ویسے پڑھو. یہ نماز اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی چیز. اچھا، اسلام کے ارکان میں سے مسلمان ہی پر نماز فرض ہے. ایسے تو سب جتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ سب اس نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، بہت پچھتائیں گے، بہت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. لیکن فرض جو ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان کے لیے بہت سے شرائط، نماز کی بہت سی شرطیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی دولت جو دی، سب سے پہلا فرض جو قرار دیا وہ کیا تھا؟ نماز. بولے الاسلام علی خمس. کلمہ پڑھ لیتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو، یہ تو بنیاد ہے. اس کے بغیر تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا چیز ہے؟ لیکن تم جب تم لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو فرض کر رہا ہوں، جو تم کو دے رہا ہوں، سب سے بڑی دولت وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور دوسرے تیسرے نمبر پر چلا گیا زکوٰۃ دینا ہے. اور چاہے وہ صوم رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج چوتھے نمبر. حج جس میں بڑی دولت لگتی ہے، بڑا دل لگتا ہے، بہت جان جوکھم میں ڈال کر کے جاتے ہیں. لیکن پہلے نمبر پر اللہ رب العزت جلال نے توحید کے بعد، توحید تو بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک گردانے، اللہ کے ساتھ سازی ٹھہرانے، کہیں کہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ
اس سورج کو لے آتے ہیں تو کچھ کام اور لوگ بھی کچھ کر لیتے ہیں. نہیں، اللہ کی اس کون میں کوئی ذرہ برابر تصرف نہیں کرتا. جس طرح سے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام جو سب سے بڑے موحد تھے، وہ کہتے تھے کہ مرض جب ہم کو لاحق ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو اللہ ہی شفا دیتے ہیں. کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا شفا نہیں دیتا، کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا. ہاں، کچھ جائز طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جائز طریقہ، اس کو اپناؤ، اس میں اپنی برکت ڈالوں گا، اپنا حکم نافذ کر لوں گا. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز سمجھنے کی ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ بیٹا کیے بھی برائی دیکھیے چھوٹ نہیں رہی ہے. ارے چھوٹ کیسے لے رہی ہے برائی سے؟ جب آپ برائی چھوڑنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. ایک تو دعا کریں گے اللہ جل شانہ ہم کو ہر برائی سے بچا لینا، ہم کو گناہوں سے بچا لینا، ہم کو ظلم کرنے سے اور ظلم ہونے سے بچا لینا. تو رات کو پورا آنسو سے یہ بھر گیا تھا، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوا. لیکن صبح اٹھے تو ویسے ہی ہے، کچھ بھی برائی کی طرف سے اپنے من کو نہیں موڑا، سنگھرش نہیں کیا، پوری کوشش صرف نہیں کی. آپ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری طاقت لگائی تھی، صرف اللہ جل شانہ ہم کو اپنے پناہ میں قلعے میں رکھ دینا. اللہ تعالیٰ کے قلعہ بناتے رہیں گے کیا آپ کے لیے؟ وہ تو بنائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بادشاہ کا گھر ہے، روم دام ہے، اس کا احسان ہے، قلعے میں بند ہیں، اگر نہیں مانتے تو طرح طرح کی سزائیں دیے جائیں گے، بدنام کیے جائیں گے، گھر سے نکالے اور جیل میں ڈالے جائیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ برائی میں نہیں کر سکتا، یہ برا کام میں نہیں کر سکتا. تم کو تو ماں سمجھا تھا میں نے، تم کو تو بہن سمجھا تھا میں نے، اور تم برائی کی بات کر رہی ہو. لگے بھاگنے محل میں، تالے سب پڑے ہوئے تھے. تو اسی لیے وہ جانتے تھے کہ ایک دروازے کا تالا توڑ کر کے اپنے ایمان کو بچا لوں گا، اپنی جوانی کو بچا لوں گا، اپنی عزت کو بچا لوں گا. لیکن کیا ہوگا؟ دوسرا تالا پہنچنے تک نہیں تو دبوچ لے گی مجھ کو، اس کے سپاہی دبوچ لے گے کہ نہیں برائی کرنی ہے. تو بھاگ کر کے جانتے تھے کہ تالا مجھ سے ٹوٹ نہیں سکے گا. نوجوان ہے، ابھی ہاتھوں میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، ابھی نوجوانی کی ابتدا میں ہے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیوں بھاگ کے جانا؟ اپنی کوشش صرف کرنی ہے. جاننے کا راستہ یہاں بند ہے، ہم کو یہاں پر پیٹا جائے گا، ہم کو یہاں قید کیا جائے گا، ہم کو مسجد سے روکا جائے گا، ہم کو ہمارے قرآن حدیث میں چلنے سے روکا جائے گا، ہم کو اسلام پر نہیں رہنے دیا جائے گا، ہم کو مسلم پر صلی اللہ ختم کر دیا جائے گا، بہو بیٹیوں کا حق ختم کیا جائے گا، ہم کو یہ سب کیا جائے گا. لیکن ہم کچھ کریں تو جائیں تو مسجد میں ہم نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم جا نہیں سکتے. آپ جانے کی کوشش تو کریں. یوسف علیہ السلام پھاٹتے دروازے پر پہنچے، مارا مکہ سے کی کوششیں، ہر طرح کی کوشش کی. یہ جانتے ہوئے کہ اس محل سے نکلنا بہت مشکل ہے، 100 جیلوں سے بڑا قلعہ ہے، لیکن بھاگ رہے ہیں. اور بھاگنے سے پیچھے یہ تھا کہ ایک زبردست آدمی پیچھے سے کھینچ بھی رہا، پکڑنے کی کوشش کر رہا. رک گئے کیا؟ نہیں، ہم تو جو ہوگا تو ہوگا، ہم کو تو جو اللہ سے ڈرتا ہوں، دعا مانگ لی، رو رہا ہوں کہ میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں، کہاں رہا ہوں، تھرتھرا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عورت کو کہ مکر سے ہم کو بچا دینا. بیٹھ گئے تھے کیا؟ ہاں چلو جو کرنا ہے کر لو، تم تو بادشاہ ہو، تم تو بادشاہ کے گھر میں ہوں، اب کیا میں تو بہت لاچار ہوں. میں تو لاچار ہوں، اس نے سود کھا لیا، اس نے رشوت دے دیا، اس نے ہڑپ لیا کسی کا، کسی نے کسی کی زمین پر نظر ڈال دی. کہا کہ مجبوری میں سب ہو رہا ہے، ساری دنیا تو یہی کر رہی ہے. لوگوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. 100 دعائیں کی لوگوں کی کیا ہے؟ کبھی بھی کوشش بہت زبردست کرنی ہے برائی سے بچنے کی، سنگھرش. اس کے بعد اللہ سے دعا اور لو لگانے کی امید رکھنی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بچائے گا. ورنہ ایسے بیٹھے بیٹھے ایک لقمہ تو ملتا ہی نہیں. پہلا ہاتھ اٹھائے ایک لقمہ تو ملتا ہی نہیں. پہلا کھیت میں، کھلیان میں اور سروس میں اور تجارت میں، دکان میں جائے ہوئے تو ایک لقمہ ملتا نہیں. آپ کسی گھر میں بیٹھے رہیے کہ اللہ خود دعا کی ہے، روزی تک جائے گا آسمان سے. بہت سننے کی ضرورت. بات دوسری طرف چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے جلال نے عطا فرمائی. اور
یہ دوست پہلا رکن ہے اسلام کا، شہادتین کے بعد، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے پہلے کس چیز کو پوچھیں گے؟ اس چیز اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ کتنے بڑے حافظ تھے، کتنے بڑے قاری تھے، کتنے بڑے علامہ تھے، مولانا تھے، زکات دینے والے تھے، پہلا امتحان، پہلا انٹرویو، پہلی سزا، پہلی جزا کب ملے گی؟ اول سب سے پہلا پوچھا جائے گا اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق۔ اللہ نے جو دولت دی تھی، کوئی دیا تبھی تو پوچھیں گے آپ نے پڑھایا ہے تب امتحان لیں گے، آپ نے 100 روپئے دیے تب پوچھیں گے کہاں خرچ کیے ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آپ کو وقت دیا تب تو پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس میں سے سب سے بڑی دولت نماز کی دی تھی، اس لیے اول ما یسأل به العبد، بندے سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ الصلاۃ۔ روز محشر کے جان گداز ہوا اولی کرسی سے نماز ہوا۔ جانتے اس دن جب انسان کی جان کھل رہی ہوگی، انسان پریشانی نہیں، ساری دنیا کی پریشانی۔ دیکھا نا بنگلہ دیش میں، دیکھا کہ نہیں قصبہ میں آپ نے دیکھ رہے ہیں، پوچھنے لاکھوں بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چھت گری ہے، کوئی دوا دارو نہیں ہے، اور کھلے میدان میں جا کر مر رہے ہیں، ایک مہینے کے بھوکے ہڈیاں سوکھ گئی ہیں۔ وہاں بھی بم برسا کے برس جاتا ہے، چھ جائے کہ پانی گرتا، چھ جائے کہ کھانا گرتا، ایک جائے کہ دوا کی ایک ٹکیا گرتی، ماں باپ تو ختم ہو چکے ہیں، ان میں قبیلے کا کوئی نہیں ہے، اب وہاں کیا چیز چل رہا؟ دوسرا بم گر رہا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، آخرت میں جہاں گداز ہوا اس دن آپ کا دل ہوا ہو جائے گا، وآخرتہم ہوا، کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اب آئے گا ایک اور سوال کھڑا ہوگا کہ کیا دنیا میں گئے تھے اور ہم نے جو دولت دی تھی اس میں سے سب سے بڑی دولت کا حساب لوں گا، اور وہ دولت کیا ہے؟ اول ما یسأل العبد اول پہلا حساب، پہلی چیز کی پوچھ کیا ہوگی؟ نماز ہوا۔ جہاں گداز ہوا ادھر تو حالت خراب ہے، کچھ نہیں ہے، لگتا ہے کہ پوری زندگی پیاسے رہے، لگتا ہے کہ ساری دنیا کے یہ سورج یہاں آ کر کے اتنے پر ہوگا، اتنے پر تو آپ کی زمین کالی ہو کر کے ختم ہو جائے گی اگر اتنا نیچے آ جائے یہ سورج۔ اس دن آپ کا جسم کیسے برداشت کرے؟ اور اس دن بھی اللہ جل شانہ سوال کریں گے اپنی سب سے بڑی دولت کی۔ پتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ جیسے بے عورت سے پوچھیے تو سب مصیبت، گھر جل گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ میرا لال کہاں ہے؟ لے کے اپنے بچے کو لے کر۔ کوئی سفر میں ہے تو بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کم سے کم ایک بدوا لے لیتا، ایک سنگین حالات ہو تو وہ سبھی نہیں دیکھتا۔ تو وہاں اللہ جل شانہ جو سب سے بڑی دولت پوچھیں گے اس نماز کے بارے میں کہ یہ نماز کیا ہے۔ اچھا دیکھیے ایک اور چیز اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما صدقکم فی سقر، لوگوں بتاؤ ذرا جہنم میں کیسے ہے؟ وہاں تو سوال ہوتا اصلی کوشچن جو تھا، اصل دولت جو تھی اس کے بارے میں سوال ہوا، تو کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ اور دوسری چیز جب اللہ تعالیٰ خود ایسے ہی پوچھے گا بندوں سے کہ ما صدقکم فی سقر، یہ جہنم میں اس طرح سے چل رہے ہو، ایک چراغ پر ذرا اپنی انگلی رکھ کر کے ڈالو، یہ چراغ کی جو لو ہے یا یہ یہاں کی جو آگ ہے جو لوہے کو گرم کر کے لال سرخ ہو چکا ہے، خود انگارہ بن چکا ہے، اس پر انگلی رکھو ذرا، یہ تو اس کے مقابلے میں پانی ہے آخرت کے عذاب کے سلسلے۔ لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ نہیں ہیں، جب قرآن حدیث پڑھیں گے کچھ ایمان لے آئیں گے، اللہ اور رسول کی باتوں کو جانیں گے نہیں تو کہاں سے جانیں گے؟ کیسے جانیں گے کہ آگ میں اتنی طاقت ہے؟ کیسے جانیں گے بارود میں اتنی طاقت ہے؟ کیوں بارود کہتے ہیں اس کو؟ کیوں ایٹم بم کہتے ہیں؟ کیوں اسے جلا کے کھسر کر دیتا ہے کہ ہیروشیما پر کتنے سال گزر گئے، وہ زمین آج بھی بنجر نہیں زہریلی پڑی ہوئی ہے، اور وہ بچے جن کو کہیں سے دھواں یا ہوا لگ گئی تھی آج بھی ان کے نسل
طرح طرح کی دنیا کے بدترین بیماریوں میں پیدا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جانیں گے تب نہ، علم ہوگا تب نہ جانیں گے۔ تو وہاں اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن پوچھیں گے، یا فرشتے پوچھیں ما سلککم فی سقر، یا جہنم میں ان کو پوچھیں گے کہ اچھے خاصے مسلمان مولانا صاحب لگ رہے تھے، آپ کا نام تو بالکل رفیع الاسلام تھا، آپ کا نام تو شیخ الاسلام تھا، آپ کا نام تو عبداللہ تھا، اللہ کے حقیقی بندے، بڑے مسلمان صاحب، بڑے حاجی صاحب، بڑے غازی صاحب، بڑے بڑے ٹائٹل لے کے بیٹھے تھے، ما سلککم فی سقر، اتنے خطرناک جہنم میں تم کیسے چل رہے بھائی؟ مسلمان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہا تو تم کو تو جنت میں ہونا چاہیے، جو لا الہ کہے گا جنت میں ضرور جائے گا، لیکن میں تو تم کو جہنم کے بدترین گڈھے میں دیکھ رہا ہوں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ نماز، مسلمان کہلا کہ نماز نہ پڑھے، مسلمان کر کے زکات نہ دے، مسلمان کہلا کر کے جھوٹ بولے، مسلمان کہلا کر کے کسی کافر نہیں یہودی کو بھی دھوکہ دینا اس کے دین میں حرام، اس کا ایمان باقی نہیں رہ جائے گا، یہ تو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہا کہ یہ سب ہے، لیکن وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا، کہا جائے ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تم کیسے نظر آ رہے ہو؟ کہے گا لم نکو من المصلین، دو باتیں ہیں یاد رکھیے کہ ذرا بڑا غور سے، لم نکو، ہم لوگ، کیا کہے گا؟ دولت نہیں جمع کیا تھا، بڑی ڈگری نہیں حاصل کی تھی، کسی طرح کی ڈگری ہو، مولانا صاحب کی ہو، چاہے ڈاکٹر انجینئر کی ہو یا سائنٹسٹ کی ہو، کیسی ڈگری وگری کا نہیں پوچھا جائے گا۔ جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ چوری ہے، چماری ہے؟ نہیں، اللہ جل شان ہو جب پوچھیں گے، جب فرشتے پوچھیں گے، مالک پوچھے گا، جس کو رحم نہیں آتا، جہنم کا داروغہ، تو یہ جیلر نہیں ہے جس سے پانی پیتے ہو جاتے ہیں اور گوانتانامو میں جائیے تو پتہ نہیں سولی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے گھبرا رہے ہیں آپ، اور جو اس سے زیادہ بدترین چیز آپ ایک نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کو تو کہہ گا کہ لم نکو من المصلین، ہم تو ایک تو نمازی ہیں، لم نکو من المصلین، نمازی نہیں، یعنی پوری دنیا میں جتنے پاپ ہیں اس میں یہی نظر آ رہا، دنیا کا سب سے بڑا پاپی اور قاتل، انسانی حقوق میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ بچ نہیں سکے گا، ماں باپ کا نافرمان اور قاتل، یہ تو اتنی منحوس چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذلیل کرتا ہے، یہاں بھی سزا، اور آخرت میں تو سوچ ہی نہیں سکتے آپ، تو کہے گا ان سارے پاپوں میں ایک ہی پاپ اس کو نظر آئے گا، کون سا؟ لم نکو من المصلین، ایک تو نمازی نہیں تھی، اور دوسری کیا چیز تھی کہ نماز تو گھر ہی میں چلتے تھے، یہ مولانا صاحب کو، اس مولانا صاحب کو تو آتا جاتا نہیں ہے، اپنے تو ایک لفظ مکتب میں بھی قرآن نہیں سیکھا، ان کے قرآن درست نہیں ہے، وہ تو قرأت جب ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے تب پھر لگتا ہے، مسجد میں فرش پیچھے ہوتے ہیں، چنا ہوتے ہیں، چنی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، راستے تو درست ہیں نہیں، میں کیسے نماز پڑھ لوں؟ آندھیاں، بدلیاں اور بجلیاں سب کڑک رہی ہیں، نماز کیسے پڑھے؟ لم نکو من المصلین، نمازیوں کے ساتھ جا کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے مسجد میں اکٹھا ہو گئے، نمازیوں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنا ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو، اکیلے 1.5 کی مسجد میں کرو، جیسے ہر چیز والا 1.5 کی مسجد بناتے چلے جا رہے ہو، باپ زندہ ہے تب 10 طرح کے تماشے شروع گھر میں شروع کر دیا، محلے میں بھی پنچایت موجود ہے، پنچ موجود ہیں، 10 طرح کے مسئلے شروع کر دیے، جو چاہ ہر چیز میں منمانی ہے، اپنی چلتی ہے، تو کہا کہ لم نکو من المصلین، نماز جو لوگ پڑھ رہے تھے تو شروع کیا کہ تو نماز نہیں پڑھی اور نمازیوں کے ساتھ نہیں، بہت بڑی چیز ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ اجتماعیت سکھاتا ہے مولانا، اسی لیے کسی نے کہا تھا ایک تمہاری نماز صرف درست ہو گئی، صرف نماز درست ہو گئی تو روئے زمین کے سب سے اچھے انسان اس دنیا میں ہی بنو گے، اور دنیا کے سب سے کامیاب انسان، سب سے زیادہ ڈسپلن والی قوم، سب سے زیادہ بااخلاق اور نظم و ضبط کی دنیا میں ریکارڈ قائم کرنے والے ہو گے، ہم نکو ملت میں، یہ سب سے بڑی دنیا میں ایسی قوم، مسلم قوم کو لوگ دیکھ کر کے ہنستے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو دیکھ کر کے ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے،
رونا چاہیے بھائی. اب دیکھیے نا ان کا دل قرآن پڑھنے میں لگا ہے, ان کی روزہ رکھنے میں دل لگا ہوا ہے, ان کی تو آج مٹی بنی ہوئی ہے, دعا کر رہے ہیں اور کوئی نماز بھی پڑھ رہا. وہاں پر امام صاحب جیسے کھڑے ہوتے ہیں, مؤذن کیا کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتا کہ نہیں کہتا؟ تو آپ بھاگ کے مسجد کی طرف آتے کہ نہیں آتے سب چھوڑ چھاڑ کے؟ اور جمعہ کے دن تو ہے کہ آذان ہونے کے بعد 1 بھی روپیہ کما دیا آپ نے, ایک بھی رکھی دی, پوری بلڈنگ آپ کی حرام ہو جائے گی. فقہا سب کہتے ہیں, سمجھا کہ نہیں سمجھا, پوری امت کے سارے مولانا لوگوں کا, یعنی ہم مولانا لوگ کریں, ہم لوگ کیا چیز ہے, بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ جب آذان ہو جائے گی تو کیا کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جیسے ہی آذان کان میں آئی تو بھاگ کے کہاں جانا, جیسے اس کا وقت ہوا فاسعوا, دوڑ کر کے جانا ہے خطبہ سنو. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نماز کے لیے جانا ہے. تو یہاں جس کام میں بھی ہوں, امام صاحب جیسے اللہ اکبر, آپ کہیں گے نہیں میرا دل بہت تلاوت میں لگا ہوا ہے, آپ کہیں گے سجدہ میں بہت سجدے میں مزے سے تھا, آپ کہیں گے کہ اماں کے لیے دعا کر رہا تھا, آپ کہیں گے 1 کروڑ روپیہ تو میں اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہا تھا, چھوڑ کے کیسے آ جاتا. حرام ہے کہ نہیں؟ آپ آئیں گے نماز میں نہیں آئیں, ساری چیزیں حرام ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ ابھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ سورۃ فاتحہ تو قرآن ہی نہیں, اللہ نے پتہ نہیں کتنی کتابیں نازل کی, سب کا دل اور یہ جان ہے سورۃ فاتحہ, اسی کو کیسے چھوڑ دوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور پڑھ رہے تو آنکھوں سے اہدنا الصراط المستقیم, آنکھوں سے آنسو جا مصیبت میں, تو کہیں گے کیا کہ ہم تھوڑی دیر بات کر لیں گے. سب چھوڑ کر کے اس کی یہ 2 پیسے کی امام جس کو بنا رکھا ہے اس کی اتباع کرنی پڑے گی. لیکن اس سے زیادہ فرض ہے کہ محلے میں کوئی کمیٹی ہے, پنچایت ہے اور حکومت ہے, ماں باپ ہیں, تو اسی ایک ڈسپلن جو ہے نا سکھاتے ہیں کہ کچھ اپنا نہیں کریں گے. جہاں بھی دل ہو, جہاں بھی دماغ ہو, جہاں بھی ہاتھ ہو, جہاں بھی کان ہو, جس شکل میں ہو, جیسے اللہ پر کہا چھک جانا ہے تو چھک جانا, 1 سیکنڈ لیٹ نہیں کرنا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس سے زیادہ اسلام نے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ جو یہ پنچایتیں, یہ حکومتیں, یہ سب چیزیں بناتے ہیں, اس پر آپ دوڑیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ رائے مشورہ کے لیے بلایا گیا تو صرف جھگڑا کریں گے, میری رائے نہیں مانی گئی. ارے رائے کیا, آپ کی رائے کچھ اور ہے, ان کی رائے کچھ اور ہے, ان کی رائے کچھ اور ہے. امام کہتے ہیں یہ بنے گا, بڑے قاری صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں بڑے مولانا صاحب آئے ہیں, لیکن جیسے ہی مصلی پر کوئی کھڑا ہوا, حرام ہے کہ اب آپ اپنی رائے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دل میں رکھیں, دل میں بھی نہیں رکھیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, کھڑا ہو جاتا, کھڑا ہو گیا اور وہاں مشورہ میرا نہیں سنا گیا, میں تو پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا, میں تو مدینے سے پڑھ کے آیا تھا, میں تو لندن ریٹرن ہوں, لا حول ولا قوت, ایسی امت میں نے نہیں دیکھی. ایک نماز کا ایک تکبیر تحریمہ یاد ہو جائے اور تکبیر انتقالات جو منتقل ہوتے ہیں سجدہ سے رکوع, رکوع سے سجدہ, اور اسی طریقے سے دعاؤں سے درود, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب منتقل ایک امام کے اشارے پر کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ اہم محلے کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے, انسانیت کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ, مدرسے کا مسئلہ ہے, آپ اپنی رائے کو بت بنا کر کے پوچھ رہے ہیں. ایسے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان کا تو مانا ہی ہوتا تھا گردن نہانت اطاعت, اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے, جو مل جاتی ہے یہی نماز. تو یہ نماز کیا ہے؟ قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا. تو کہے اللہ کو من المصلین. ایک جملہ اور کر دیتے ہیں تھوڑا سا آگے کا, وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اس میں یہ کہ یتیموں غریبوں کو کھلانے کا بھی ذکر ہے. اس کا بھی رو رو کے کہیں گے کہ یہ نہیں کر, نماز تو پڑھتے نہیں تھے, معاملہ پھیل ہو گیا, لیکن وہ رو رو کر کے کہیں گے کہ ایک اور پاپ کرتا تھا, غریب تڑپ رہا تھا, محتاج تھے, زکوٰۃ نکال کر کے گھر میں بیٹھ گیا, آج ہمارا فرض ادا ہو گیا, یا زکوٰۃ بھی نہیں نکالی. وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ہم نے تو دیکھا کہ نمازیوں سے زیادہ اچھے, نمازیوں سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں, نمازیوں سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں, نمازیوں سے زیادہ داڑھی بڑھائے ہوئے ہیں, نمازیوں سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں.
ہم یہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ خود باتیں بھی بناتے تھے، خود چلیگوئیاں بھی کرتے تھے، خود پھپتیاں بھی کستے تھے، خود تسلی کے لیے اور اپنے اس بہکے ہوئے مزاج کو، اپنے اس ضلالت و گمراہی کو نام دینے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی الٹے کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کمنٹ بڑی بدترین چیز ہے، تو امت کی بربادی کی سب سے بڑی چیز یہ کمنٹ ہے۔ کاش کہ امت سمجھتی، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن یہ حل الناس الا حصائد السنتہم، یہ زبان جو چل جاتی ہے کبھی چل جاتی ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی چل جاتی ہے۔ یہ فرمایا کہ جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس زبان کے، اور جو لے کر کے 24 گھنٹہ ٹوٹ کر رہا ہو، آنکھ بھی صرف کر رہا ہے، دماغ بھی صرف کر رہا ہے، انگلیاں بھی مار رہا، ایسے ٹوٹ کر اب تو دیکھ رہا ہوں کہ مولوی قومی کا کبھی کبھی دیکھتا ہوں، کوئی بھیجتا ہے، مجھے فرصت نہیں اس کی، تو دیکھتا ہوں کہ یہ کمنٹ ہر چیز پر کر رہے ہیں۔ فقہی مسائل جس میں مکہ میں ساری دنیا کے علماء جمع ہو کر کے ایک فقہ کے چھوٹے سے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، ہندوستان میں بھی کمیٹیاں بنی فقہ کی، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں کہ یہ میں پورے مہینہ 6 مہینہ سے محنت کر کے اس ٹاپک پر میں یہ لکھ کر کے لایا ہوں، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں، انکان من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے، اگر کہیں سے بھی میری اس میں غلطی ہوئی ہے تو منی، یہ سارا بوجھ میرے اوپر ہے، میں آپ لوگوں پر ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ مجھے معاف کرنا۔ ومن الشیطان، اور شیطان نے ساری محنت میں اپنا زہر کھول دیا ہے، یہ عقید میں ضرور کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور یہاں کے جلدی چھوٹے کر رہا، نماز کا مسئلہ تھا، بہت سی چیزیں اس میں ہیں، یہ نماز جانتے ہیں کیا کرتی ہے، شرک سے بچاتی ہے، برا ان الحسنات یذهبن السیئات، تمام بدیوں کو اگر ختم کرنا ہو، بدیوں سے منہ موڑنا ہو تو اس نماز کو دل سے لگا لیجیے اور اس نماز کا ہو کر کے رہ جائیے، ورنہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک اللہ اللہ گردن کٹائیں گے، یا اللہ، جیسے بلال کو کہتے تھے، سمیہ کو کہتے تھے، احد ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہے، انیک نہیں ہے، کہتے کہتے گردن کٹا دیں گے، کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے، ویسے ہی بننا پڑے گا، کیونکہ بقیہ سب چیز میں اللہ کہنے کا مطلب یہ صرف ایک اللہ کا، نماز اسی کی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھے، سچ بولنا اسی کا ہے، حلال کھانا اسی کا ہے، یہ سب تو اسی کا ہے، تو آپ نے اللہ کو مانا کہاں؟ یہاں سے کسی طرح سے جھکا دیا، وہاں پھر اپنا پرانا پاپی ہے اور پھر ویسے کے ویسے رہ گئے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کو جاننی چاہیے، اس میں سے بہت بڑی، پر وضو کرنے پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وضو کرتا ہے تو سارے گناہ چھڑ جاتے ہیں، اور کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سے روکتا ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، آپ نے نیکی کی تو اس وقت برائی سے روکی گئی، نماز پڑھی تو، اور نماز اس سے پہلے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ہاں تو ویسا دل ویسا دماغ۔ آخری بات کہوں، اس سلسلے میں 10-20 چیزیں تھیں جو بہت ضروری تھیں، جو بتانے کا کہنے کی تھی اس نماز کو متعلق، لیکن ایک خلیفہ تھے، خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز، آپ لوگ 4 خلیفہ بہت سنتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک طرح سے اپنی کرسی لے کر کے گئے تو کہا اسلام قائم رہے گا، یہ لوگ قائم رہیں گے اور تم لوگ ان کے ساتھ لگے رہنا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ کچھ لوگ اوٹ پٹھان بھی آئیں گے اس کے بعد، لیکن اوٹ پٹھان وہ ہوں گے، تم اوٹ پٹھان مت ہو جائے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تم مت اوٹ پٹھان ہونا مطلب پورا پلیرمنٹ ہو جائے گا، بنگلہ دیش میں 25 سال میں 50 انقلاب آ جائے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ آئے گا، اس کی گردن مارے گا، وہ اس کی مارے گا، تمہارے باپ نے غلطیاں کی تھی اور تم یہ غلطی مت کرنا، انتقام کی اور دنیا کی یہ سب چیزیں تم مت کرنا۔ عمر بن عبد العزیز 5ویں خلیفہ کہے جاتے ہیں کہ تقریباً 90 سال بعد یہ خلیفہ پیدا ہوئے بنو امیہ میں سے، اور کیا انسان تھے یہ۔ تو انہوں نے جب ان کو کرسی اور گدی پر بیٹھایا گیا سب سے پہلے، جو بیٹھے ہیں وہ عمر بن عبد العزیز، بڑی کہانی ہم کو پڑھیے تو مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ جو خط لکھا، آرڈر صادر کیا نا، آرڈر جو دیا اس میں لکھا کہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو،
اب یہ گورنر صاحب یہ مولانا بن کے آئے کہاں؟ مولانا بن کر کے آئے ہیں اور حکومت مولانا سے چلے گی؟ کہاں نماز یہاں پہ بھائی ریلوے کو درست کرنا ہے، سب کرپشن کو درست کرنا ہے، مہنگائی درست کرنی ہے، جوان خودکشی کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے، کسان مر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے، یہ بیٹھے مولانا صاحب آئے اس کے جاتے کاٹ کے اردو کو بنا مولوی بنائیں گے چوکر کر دیں. یہ بنے عمر بن عبدالعزیز تو سب سے پہلا خط لکھا اپنے گورنروں کو کہ حافظ الصلوات، کہا کہ نماز کی حفاظت ہونی چاہیے، وصلوا الصلاۃ فی اوقاتها فی اول وقتها، نماز کو پہلے وقت میں، پھر پیریڈ بھی بتایا کہ وہ 12:30 سے شروع ہو جائے گا اور 2:30 بجے تک جائے گا، پہلے پڑھ لیا کرو، پہلے اس کو کرو گے. من حافظ علیہا فہو لما سواہ احفظ، کہا کہ جس گورنر کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا یا اللہ سے ڈر کر کے تم یہ بات پلو سے باندھ لو کہ جس نے بھی اس کی حفاظت کر لی تو میں بڑے ٹھاٹ باٹ سے رپورٹ منگانے کی ضرورت ہے، ٹھاٹ باٹ سے میں رہوں گا بہت مزے سے سکون سے کہ نماز کی حفاظت ہو گئی ہے. تو بقیہ امت کے سارے مسائل، ایک گدھا بھی فرات کے گھاٹ پر پھسل کر کے گر جائے تو عمر کو قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کو جواب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ نماز کی حفاظت کرنے والا یہ ایک ایک حق کی حفاظت کرے گا اور جنتا کے دلائے گا. تو ان کے زمانے میں کہتے جاؤ اتنا بڑا بڑا کرو اور اتنے بڑے بڑے انگور ہوتے. اللہ نے برکات السماوات والارض، آسمان سے بھی برکتیں نازل کی اور زمین سے، اور وہی یہ زمانہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک بن جوشق کو جب آپ کو قتل کرنے کے لیے 100 سواروں کے ساتھ مکہ سے جان بچا کے نکل رہے تھے ہجرت کی، تو اس وقت کہا تھا کہ ایک وقت 3 چیزیں کہی تھی، اس میں سے ایک چیز یہ کہی تھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینے کی گلیوں میں نہیں، اسلامی سلطنت میں تم مال زکات دینے کر کے ڈھونڈو گے کوئی دینے والا نہیں ہوگا. یہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو سب لوگوں کو صحیح معنی میں اس اللہ جل شانہ کی بڑی نعمت اور عظمت دولت کو احکام قائم کرنے کی، یعنی اس کے اوقات میں اس کے شرائط کے ساتھ اور اس کے تمام جس طرح سے نبی نے پڑھی ہے پڑھائی ہے اللہ نے بتایا اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.